آج 100 سال پہلے اس زمین پر ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے پورے خراسان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک بیٹا جو طاقت میں شیر مگر اخلاق میں بھیڑیا تھا، اور ایک ماں جس کے آنسو آسمان کو بھی لرزا دیتے تھے۔ آج میں آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جو وقت کے اوراق پر آج بھی عبرت بن کر لکھی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے خراسان کے پہاڑوں کے درمیان۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں کچا، مٹی کا اور سادہ مگر محبت سے بھرا ہوا تھا، سوائے ایک گھر کے، بہرام کا گھر۔ بہرام گاؤں کا سب سے طاقتور آدمی تھا۔ بازار میں کوئی غریب اسے راستہ دیتا تو وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتا، میرے سامنے کسی کی ہمت نہیں۔ اس کے بازو مضبوط، چھاتی چوڑی، آواز گرجدار تھی، لیکن دل اتنا سخت کہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی اس میں نرمی نہ تھی۔ ماں زرین خاتون لکڑی کی چھڑی کے سہارے چلتی تھی۔ آنکھیں کمزور تھی، ہاتھ کانپتے تھے، لیکن اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے بہت سی دعائیں تھیں اور دکھ بھی بہت۔ ایک دن ماں نے صرف اتنا کہا، بیٹا روٹی تنور سے نکال لینا، میں تھکی ہوئی ہوں۔ بہرام نے غصے میں دودھ کا پیالہ دیوار پر دے مارا اور چلا کر بولا، میں کوئی نوکر ہوں کیا؟ اپنا کام خود کیا کرو۔ ماں نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ مٹی پر آنسو گر رہے تھے۔ پاس کھڑا گاؤں کا بزرگ یہ منظر دیکھ کر بولا، بہرام خدا سے ڈر۔ ماں کو رلانا آسان ہے، لیکن اس کے آنسو کا بدلہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ بہرام نے ہنستے ہوئے کہا، میں اپنی قسمت خود بناتا ہوں۔ گاؤں والے ایک دوسرے کو دیکھتے اور افسوس کرتے رہے۔ سب کو یقین تھا کہ ایک دن بہرام کا غرور اسے لے ڈوبے گا۔ وہ رات جب آسمان نے اس کی بات سن لی، اس رات گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ زرین خاتون نے اپنے حصے کی خشک روٹی بیٹے کے سامنے رکھی اور بولی، بیٹا تو کھا لے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ بہرام نے روٹی پر لات مارتے ہوئے کہا، میں یہ سوکھی روٹی نہیں کھا سکتا، تمہاری وجہ سے میں گھر میں بھوکا رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ ماں نے اس ٹوٹی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، آنکھوں سے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر میں واقعی کمزور ہوں تو فیصلہ تو کر ہی دے۔ یہ الفاظ چھوٹے تھے، لیکن آسمان میں ایسی گونج بن کر اٹھے کہ مقدر کا نقشہ بدل گیا۔ شہر میں اگلے دن بادشاہ کی فوج کے لیے بڑے مقابلے کا اعلان ہوا۔ جو جیتا اسے انعام بھی ملتا اور شاہی سپاہ میں جگہ بھی۔ بہرام کو یقین تھا کہ اس سے طاقتور کوئی نہیں۔ وہ گھوڑے پر بیٹھتے ہی بولا، دیکھ لینا، آج میرا نام پورے شہر میں گونجے گا۔ دوڑ شروع ہوئی۔ گھوڑا ہوا سے بھی تیز، بہرام سے بھی سب سے آگے۔ گھوڑا ہوا سے بھی تیز، بہرام سب سے آگے۔ لوگ شور مچا رہے تھے، بہرام بہرام۔ اس کا غرور اور بڑھ رہا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ گھوڑا ایک چھوٹے سے پتھر پر چڑھا، اتنا سا پتھر، مگر قسمت کی لکیر بدل گئی۔ گھوڑا لڑکھڑایا، بہرام ہوا میں اچھلا، زمین پر نہیں بلکہ سڑتے ہوئے لکڑی کے موٹے تنے سے ٹکرا کر 10 فٹ نیچے جا گرا۔ ایک چیخ سنائی دی، لشکر کے لوگ دوڑے بھاگے، لوگ کھائی کے کنارے پہنچے۔ نیچے بہرام تڑپ رہا تھا، اس کی ٹانگیں مڑ چکی تھی، جسم کا نچلا حصہ بے جان تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، میری ٹانگیں کیوں نہیں ہل رہی؟ کسی نے آہستہ سے کہا، مہربان رب دیر سے پکڑتا ہے، لیکن پکڑتا ضرور ہے۔ مہینوں علاج کے بعد بھی وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اسے گھر لایا گیا، وہی گھر جہاں کبھی وہ ماں پر چیختا تھا، آج وہیں بے بس پڑا تھا۔ ایک دن ماں اس کے پاس آئی، اس کے پاؤں دبانے لگی۔ بہرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، مجھے لگا تھا میں سب کچھ ہوں، مگر میں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ زرین خاتون نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا، لیکن ماں کے دل کا درد اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ بہرام کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ روتا ہوا کہتا رہا، ایک بار اور موقع مل جائے، میں ماں کا بیٹا بن کر دکھاؤں گا، مگر زندگی اسے وہ موقع نہیں دے سکی۔ اسی رات وہ دنیا سے چلا گیا، ماں کے قدموں کے پاس، اور ماتھے پر ندامت کی چھاپ لیے ہوئے۔ اختتام۔ ماں کا دل سب سے نرم ہوتا ہے، لیکن اس کی آہ سب سے سخت۔
اس لیے اگر ماں ناراض ہو جائے تو قسمت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اور ماں راضی ہو جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ سبق ہر انسان کے لیے ہے۔